یہ ویڈیو ان اداروں کے لیے نہیں ہے جو فائلوں، فون کالز اور بیانات تک محدود رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان ہاتھوں کے لیے ہے جنہوں نے برف میں جمے لوہے کو اپنی ہتھیلیوں کی گرمی سے ہلایا۔ یہ کہانی مشینوں کی نہیں، یہ کہانی انسانوں کی ہے۔ اور یہ سوال بھی ہے کہ جب انتظامیہ خاموش ہو جائے تو کیا عوام بھی بے بس ہو جاتی ہے یا پھر عوام ہی اصل طاقت بن جاتی ہے؟ تمام چاہنے والوں اور جاننے والوں کو میرا سلام۔ میں اس وقت اپنے شو روم سے آپ سب سے مخاطب ہوں اور اللہ کے فضل سے ایک خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں کسی بھی شکل میں میرا اور میرے ساتھیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ ایک دعا تھی، ایک فون کال تھی، یا صرف ایک فکر مند پیغام، یا سوشل میڈیا پر ایک آواز۔ لیکن اگر سچ کہوں تو میری اس خیریت کا کریڈٹ اللہ کے بعد کسی ادارے، کسی دفتر یا کسی عہدے کو نہیں، بلکہ مری اور کوٹلی ستیاں کی عوام کو جاتا ہے۔ خاص طور پر دھیر کوٹ کیٹھوالہ کے وہ غیور عوام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ ہم جمعرات کو سنو کیمپنگ کی غرض سے ٹھاکری کرکٹ گراؤنڈ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ جگہ پتریاٹا ٹاپ سے تقریباً 2 کلومیٹر نیچے ایک آف روڈ ٹریک پر واقع ہے، جو گھوم کر دھیر کوٹ، جو کہ پتریاٹا کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں جا ملتا ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ 2-4 انچ برف پڑ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ پہلی ہی رات کو وہاں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ 3 سے 4 دن وہیں قیام کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اگر برف زیادہ بھی پڑ گئی اور ہم پھنس بھی گئے تو انتظامیہ کم از کم چند دن بعد ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنے کے قابل ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ محدود وسائل کے ساتھ انتظامیہ یقیناً پہلے 2 سے 3 دن مین ایریاز اور عام سیاح حضرات کی مدد کرے گی۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس کی قیمت ہمیں بعد میں ادا کرنی پڑی۔ برف دیکھ کر ہمارے ایک ساتھی شدید پریشان ہو گئے اور صورتحال اس نہج پر آ گئی کہ ہم نے کیمپر وین اور بائکس کو وہیں چھوڑ کر صرف ایک انسان کو بچانے کو ترجیح دی۔ ہم اپنے زور پر ٹھاکری کرکٹ گراؤنڈ سے نکلے اور بتی سٹاپ تک پہنچے، اور پھر دھیر کوٹ کے ایک مقامی شخص نے ہمیں بلاوڑا شریف، کوٹلی ستیاں تک کا نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ ساتھ چلتی برف میں سارا جنگل بھی کراس کروایا۔ یہ شخص اس کہانی کا پہلا ہیرو تھا۔ نہ کوئی یونیفارم، نہ کوئی پروٹوکول، صرف خالص نیت، خالص انسانیت۔ اگلے دن ہم نے وہ سب کچھ کیا جو ایک عام شہری کر سکتا تھا۔ ای میلز، ویڈیوز، درخواستیں، سوشل میڈیا پر پیغامات، پنجاب، مری، کوٹلی ستیاں کی انتظامیہ، منتخب نمائندے، غرض کے جس کو جیسے آگاہ کر سکتے تھے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چند گھنٹوں بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ آواز تو جا رہی ہے مگر کہیں سنی نہیں جا رہی۔ پھر کالز کا سلسلہ شروع کیا۔ ریسکیو 112215 پتریاٹا تھانہ سب سے بات ہوئی، اور پھر ایک کال جس میں کہا گیا کہ روڈ کھل رہی ہے، آپ صبح آ کر اپنا سامان نکال لیں۔ ہم نے یقین کر لیا، اور شاید یہی ہماری دوسری غلطی تھی۔ 25 جنوری کو جب ہم دوبارہ اسلام آباد سے پتریاٹا پہنچے تو احساس ہوا کہ معاملہ ویسے نہیں ہے۔ دوبارہ رابطہ کیا تو دوبارہ کہا گیا کہ مشین کام کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیں اور ٹھاکری کرکٹ گراؤنڈ پہنچیں۔ لیکن جب پہنچے تو حقیقت بالکل واضح تھی، نہ پتریاٹا سے نہ دھیر کوٹ سے سڑک کو صاف کیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں سے پتہ لگا کہ مشین کے آرڈر ہم سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے تک کے ہیں، یعنی مسئلہ مشین کا نہیں تھا، مسئلہ نیت کا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر راستے میں ملنے والے ایک اجنبی سیاح کو ہم نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا اور بھائی توقیر تک پہنچانے کی درخواست کی، جس کو انہوں نے سوشل میڈیا پر آخری کوشش کے طور پر لگایا، جس کے بعد بے بہا کالز تو ضرور آئیں لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا، یعنی مشین 1 کلومیٹر آگے نہ آ سکی کیونکہ مشین آپریٹر کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ 26 جنوری کی صبح یعنی آج ہم نے آخری فیصلہ کیا، اگر 12 بجے تک کوئی مشین نہ آئی تو ہم پھر سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ موسم دوبارہ خراب ہونے والا تھا۔ اور اسی لمحے کہانی نے رخ بدل لیا۔ مقامی لوگ جو ہم سے رابطے میں تھے انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ تھوڑا انتظار، ان کے کہنے پر مزید کر لیں۔ انتظامیہ سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے آخری کوشش کے طور پر عام لوگوں سے مدد کی اپیل کی۔ مساجد میں اعلانات ہوئے، واٹس ایپ گروپس متحرک ہوئے، مقامی صحافی اور سرکردہ لوگ آواز بن گئے، اور پھر وہ منظر جو شاید میں کبھی بھلا نہ سکوں۔ چھوٹے بچے، نوجوان، بزرگ، عام شہری، ہر کوئی صرف ایک جذبے کے ساتھ آیا، انسان کو انسان سمجھ کر۔ 2 سے 3 فٹ برف میں نہ کوئی مشین، نہ کوئی سرکاری ٹیم، صرف ہاتھ، صرف حوصلہ، صرف یقین۔ انہوں نے ہماری کیمپر وین اور بائکس کو نہ صرف ٹھاکری کرکٹ گراؤنڈ سے نکالا بلکہ مزید 1.5 کلومیٹر تک صاف سڑک تک بھی پہنچانے میں مدد کی۔ اور وہ آوازیں جو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، گھبرائیں نہیں، یہ برف کچھ بھی نہیں ہے، بس 10 منٹ میں آپ یہاں سے باہر ہوں گے۔ میں اس سب کا چشمدید گواہ ہوں کیونکہ یہ مجھ پہ بیتی ہے، لیکن ابھی بھی میرے اعصاب اس حقیقت کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پائے۔ یہ ویڈیو کسی شکایت کے لیے نہیں، یہ ویڈیو خراج تحسین ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ادارے ناکام ہو جائیں،
تو قوم ناکام نہیں ہوتی، عوام ناکام نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ایک بار پھر ثابت ہوا کہ قوم کا حصہ ہونا یا قوم سے محبت ہونا قوم کی مرہون منت ہوتا ہے، اور قوم اداروں یا اشرافیہ سے نہیں ہوتی، عوام سے ہوتی۔ اللہ اس قوم کو اسی طرح زندہ و جاوید رکھے اور اس کے ہر فرد کو فخر سے یہ کہنا نصیب کرے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔